اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجال محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین۔ بعد السلام، ہم نے یہ جو سلسلہ ہے فضیلت اپنے عنوانات کے ساتھ اپنی حقیر مزاجی میں جو بھی بندہ حقیر کا سخن و گفتار ہے، جو بھی انداز بیاں ہے آپ پسند فرما رہے ہیں تو مہربانی ہے، لیکن یہ فصاحت و بلاغت، یہ فشار مزاجی میں بھی کر سکتا ہوں، تیزی اپنا سکتا ہوں، جیسے ممبروں کے اوپر محفلوں کے اوپر اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ جس کا ذکر ہو، اگر قرآن کا ذکر ہو تو قرت کے ساتھ اور پوری تمیز کے ساتھ، پوری ادب کے ساتھ، پوری تہذیب کے ساتھ۔ تو یہ شعلہ بیانی کا مزاج جو ہے وہ مجھے تو پسند نہیں ہے کہ میں فیمس ہو جاؤں۔ غریبی میری اپنی جگہ پر، حقیر مزاجی اپنی جگہ پر، لیکن اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ میں ذکر کس کا کر رہا ہوں، میز کے اوپر یا ممبر کے اوپر یا سٹیج کے اوپر یا کرسی کے اوپر، یہ اچھل کود سپیکر کو اٹھا کر پھینک، تو یہ مجھے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، یہ عادات اللہ نے عطا نہیں کی، اس لیے میں پوری تمیز کے ساتھ، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، اچھے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو جو عظمتیں، جو انعامات دیے ہیں، مجھے جو دیے ہیں، میں اس کے اوپر صابر و شاکر ہوں، لیکن یہ تیز فشانی جو ہے نا مجھے نہیں آتی۔ میں پورے خلوص کے ساتھ، تاکہ عالم معیشر میں دیکھیں، جو لالچ ہے لوگوں کو وہ اپنی جگہ پر، لو جی میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ مونیٹائز ہو جائے، مجھے پیسے ملے، محمد والے محمد کا خالق و مالک جو دے رہا ہے اس کے اوپر میں صابر و شاکر ہوں۔ آپ سبسکرائب کریں تو اس میں مین قصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ ملے گا، جو بندہ حقیر آپ کو پیش کرے گا، اور وہ کامل ہوگا، اکمل ہوگا، صادق و مصدق ہوگا، اور محمد والے محمد کی تائید اور خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ تو آج میں نے جو آپ کے لیے ٹاپک پسند کیا ہے اور چنا ہے، انشاءاللہ تعالی مزید بھی اس کتاب میں سے میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے مناقب علی، اور اس کو لکھنے والے جو ہیں میرے خیال کے مطابق یہ اہل تسنن سے ہیں، نہایت ہی جید اور مستند عالم صاحب ہیں، حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردوی اصفہانی اس کتاب کی تالیف کرنے والے ہیں، اور اس کے ترجمہ کرنے والے صاحب ہیں علامہ صفدر رضا قادری سے۔ چشتی کتب خانے نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اور اس میں جو میں نے آپ کے لیے آج جو ٹاپک پسند کیے ہیں وہ دو ہیں، کہ سرکار رسول کریم سرکار علی بادشاہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، افضلیت بیان کرتے ہوئے، اپنے بعد بلا فلس جو سلسلہ ہے وہ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے تسلسل کے ساتھ، قرآن پاک کی آیات کے ساتھ، احادیث قدسی کے ساتھ، احادیث نبوی کے ساتھ جو بیان علماء کر رہے ہیں، واعظین کر رہے ہیں، مفتی صاحبان کر رہے ہیں، مفکر صاحبان کر رہے ہیں، مدبر صاحبان کر رہے ہیں، مترجم صاحبان کر رہے ہیں، تالیفات کے ساتھ کر رہے ہیں، یا ویسے واعظ و نصیحت کے ساتھ کریں، تو جو کتب میں ہیں وہ بندہ جس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت بندہ کامل ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی جو ہے نا وہ آبجیکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کوئی پوائنٹ نہیں رہتا۔ تو میں نے آج جو آپ کے لیے ٹاپک پسند کیا ہے، اس میں سرکار رسول کریم سرکار علی بادشاہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یا علی تم میری جان ہو، تو میرے بدن کے اوپر میرا سر ہو۔ تو اس کا سلسلہ سند بیان کرنے کے لیے بندہ کہ آپ کے حضور حاضر ہے، تو اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے۔ امام ابن مردوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے جد نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن الحسین نے، اور ان سے احسن بن خلف نے، اور ان سے احمد بن محمد بن یزید بن سلیم مولا بن ہاشم نے، اور ان سے بیان کیا حسین الاشکر نے، اور ان سے قیس بن ربی نے، اور ان سے ابی ہاشم نے، اور ان سے سرکار عبداللہ ابن عباس۔ دیکھیں سلسلہ سند کتنا عظیم ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس تک جاتا ہے، اور سرکار عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے کہا ہے کہ رسول اکرم اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا علی منی مثل و راسی من بادنی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو میرے سر کو میرے بدن سے۔ کیا عظمت ہے! ابھی خود دیکھ لیں کہ پہچان، دیکھنا ہے تو آنکھوں سے، سننا ہے تو کانوں سے، بولنا ہے تو زبان سے، ہلنے ہے تو لب ہلنے ہیں، اور پھر سر جو ہے کیا عظیم ہستی کے نام پر جا رہا ہے، زلفیں بھی اسی سر پر سجی ہوئیں، پہچان بھی اسی
ہستی کے ذریعے سے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اور اس کی دوسری روایت جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سرکار رسول کریم فرما رہے ہیں، سلسلہ سند اور روایت کا مزاج کچھ یوں ہے کہ احمد بن محمد بن عبداللہ بن زیاد اور انہوں نے حسین بن حیثم الکسائی سے، اور انہوں نے محمد بن صبا جرجانی سے، اور انہوں نے حیثم سے، اور انہوں نے حجاج بن ارتاد سے، اور انہوں نے عمرو بن شعیب سے، اور انہوں نے اپنی جد سے، اور انہوں نے بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم گرامی قدر اپنے گھر پاک میں موجود تھے، اور پاک سیدہ طاہرہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا پاس بیٹھی تھیں۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، علی کی کیا عظمت ہے، علی کے حق میں کچھ بیان فرمائیے نا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے کہ جناب عائشہ فرمائش کر رہی ہیں رسول کریم سے، اور وہ سرکار رسول کریم فرما رہے ہیں کہ علی کے حق میں یہ بات کہہ دوں تو فرمایا علی میری جان ہے، جس نے انہیں دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا۔ اور اس کی دوسری روایت کچھ یوں ہے کہ سرکار رسول کریم نے ایک دفعہ ولید بن عقبہ کو بنی ولیحہ کی طرف بھیجا، تو بنی ولیحہ نے یعنی زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو بنی ولیحہ نے ولید بن عقبہ کو واپس لوٹا دیا۔ یعنی اس وقت زمانہ جاہلیت میں ان کی آپس میں جنگ تھی، تو وہ ظاہری انتقام لینے کے لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو مین اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ واپس آ گئے، واپس آ کر رسول کریم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، تو آپ کسی ایسی ہستی کو بھیجیں جن کے ذریعے سے آپ وہ زکوٰۃ و خراج جو ہے وہ وصول فرما سکیں۔ تو رسول کریم نے اس وقت اصحاب باوقار میں یہ بیان فرمایا کہ اب میں اس کو بھیجوں گا جو میری طرح اس کے حضور میں، ذات کبریا کے حضور میں وہی منزلت رکھتا ہے جو میری ہے، جتنے کہ اس ذات کبریا کے حضور میں میں طاہر و طیب ہوں۔ تو میں اپنے جیسا بھیجوں گا جو ان کے مردوں اور عورتوں کو قید کر لے گا، اور ان کے جوانوں کو قتل کر دے گا، اور وہ ضرور اس کو خراج و زکوٰۃ دیں گے۔ تو اصحاب باوقار میں رسول کریم نے سرکار علی بادشاہ کے کاندھوں پر یہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ علی کی اور میری منزلت خدا کے حضور ایک جیسی ہے، جس طرح میں طاہر و طیب ہوں، علی بھی طاہر و طیب ہیں، کیونکہ علی کا نور اور میرا نور ایک ہے، اور ہماری خلقت بھی ایک ہے۔ ہم آدم علیہ السلام سے 14,000 سال قبل پہلے اس ذات احدیت کی تسبیح و تقدیس بجا لاتے تھے۔ تو سرکار علی بادشاہ کو رسول کریم نے ادھر بھیجا، تو سرکار علی بادشاہ وہاں سے خراج و زکوٰۃ وصول کر آئے اور سرکار رسول کریم کو پیش کیا۔ تو یہ تھی منزلت علی بادشاہ۔ یعنی کبھی رسول گرامی قدر کہہ رہے ہیں کہ یا علی تم میرے بدن کے اوپر میرے سارا ہو، تو کبھی رسول کریم کہہ رہے ہیں کہ یا علی تم میری جان ہو۔ ابھی خود سوچ لیں، سر کے بغیر کوئی پہچان نہیں ہے، سر کے بغیر بولنا نہیں ہے، زبان ہے تو سر کے ساتھ، کان ہے تو سر کے ساتھ، دیکھنا ہے تو لب ہلانے ہیں تو سر میں ہیں، تو ریش مبارک ہے تو رسول کی یہ نورانی ریش، رسول پاک کی وہ نورانی زلفیں جس کی قسمیں خدا و رسول کھا رہا ہے، یہ سبھی سر کے اوپر، اور جس کا سر علی ہوں تو کیا عظمت ہے، تو جس کی جان علی ہوں تو کیا عظمت علی ہے۔ تو مالک کائنات ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری اور آپ کی حاجات دینی و دنیاوی جو شرعی ہیں پوری فرمائے، اور ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے ایسی علمی بحث پیش کر سکیں۔ اس میں کوئی تنقید نہیں ہے، اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے جس وقت میں بیان کرتا ہوں۔ تو آپ کو اگر پسند آ رہی ہوں تو کمنٹس دیں، لائک کریں، تاکہ ہم مزید آپ کے لیے ایسی جو ہے وہ عنوان پیش کرتے رہیں، تاکہ آپ کو استفادہ ہو، آپ کے بچے سنیں استفادہ ہوں۔ والسلام، اللہ حافظ۔